شک نہیں ہے. ریاست صاحب تو کہتے ہیں تھوک کے حساب سے لنڈے بازار کی طرح ایف آئی آر ان کے اوپر ٹھوکی گئی ہیں. وہ تو چلے ایک علیحدہ معاملہ ہے نا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ سہولت کاری موجود ہے, یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ اتفاق کرتے ہیں سہولت کاری. سہولت کاری کے بغیر جو ہے وہ اتنی, مجھے آپ بتا دیں پاکستان کی ہسٹری میں اگر اس طرح کے کسی نے کام کیے ہوں, کچھ بھی نہیں کیا ہوتا تو حکومت چلی جاتی تھی. کچھ نہیں کیا. ڈان لیگ کیا تھا آپ چلے مجھے بتائیں. ڈان لیگ پہ گئی تھی نا ہماری حکومت میاں صاحب کی. کیا تھا ڈان لیگ؟ ڈان لیگ پہ نہیں گئی تھی. ڈان لیگ سٹارٹ ہوا تھا نا. اچھا وہاں وہ آپ کہتے ہیں اصل وجہ یہ تھی ذہنوں میں, مطلب وہ انیشیشن تھی نا, اس کے بعد سے پھر وہ معاملات خراب ہوتے چلے گئے. تو اس میں کیا تھا, کچھ بھی نہیں تھا. آج مانتے ہیں سارے لوگ کہ صحیح کہا تھا ڈان لیگ میں, ٹھیک کہا تھا. اور کیا کرتے ہو, کیا کہتے ہیں اب کون ڈینائی کر سکتا ہے اس بات کو جو کہا تھا. بتائیں جی, شاید کوئی نہیں ڈینائی کرے گا اس بات کو. یہ ڈان لیگ میں جو آپ لوگوں نے الزام لگائے, میرا خیال ہے مراد سعید صاحب کہتے تھے آرمی ٹرائل کریں. مجھے بڑا کلیئر یاد ہے میاں صاحب کا. ہاں میاں صاحب کو کہتے تھے آرمی ٹرائل کریں. وہ کہتے ہیں اب سرخرو ہو گئے وہ ڈان لیگ والے. آپ لوگ بھی وہی باتیں کرتے ہیں ڈان لیگز میں جو باتیں ہو رہی ہیں. اور انہوں نے کہا تھا صحافی پہ اور میاں صاحب پہ دونوں پہ آرٹیکل 6 لگائے. مراد سعید صاحب کا بیان. سسٹم سے ان کی گلے ختم نہیں ہو رہے. پرویز مشرف کو لانے والے کون؟ یہ لوگ. جنرل باجوہ کو لانے والے کون؟ یہ. مشرف نے مارشل لا لگایا تھا ہمارے خلاف. کیا بات کر رہے ہیں یار آپ. مشرف نے مارشل لا کس کے خلاف لگایا تھا؟ چیف کس نے بنایا تھا؟ ہم نے نہیں تو بنایا تو پھر تو جنرل باجوہ کو کس نے ایکسٹینشن دی تھی؟ پروگرام نہیں چلنے والا. یہ کون سی بات ہوگی, یہ بنایا تھا. آگے پروگرام نہیں چلنے والا, یہ تو کنفرم ہو گیا. آپ انٹرفیئر کر رہے ہیں. جی سنیں, ابھی تک بڑے بڑے الزامات لگا رہے تھے ہمارے اوپر, میں سن رہا تھا. صحیح ہے, بالکل آپ کی ٹرن ہے, آپ بولیں. سن لیں جی, تھوڑا سا برداشت کر لیں, سن لیں جی. اصل میں ان کو مسئلہ یہی ہے کہ یہ اگلی کے مدعا نہیں سنتے, یہ صرف اپنا کہتے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ ہماری جھوٹ لوگ سنیں. جی قوم بیدار ہو چکی ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے, آپ کا سچ اور جھوٹ 2 منٹ میں نکل آتا ہے. نمبر فرسٹ, شرمیلا بین فرما رہی تھی کہ جی پی ٹی آئی کے دور حکومت میں ایسا ہو گیا. ایک کارکن ثابت کر دے, ایک کارکن, کہ ان کے سنگل کارکن کے اوپر پروٹیسٹ کی وجہ سے 788 کی FIR ہوئے. ایک ایگزامپل دے دے. ہاں آصف علی زرداری نے ڈاکے ڈالے تھے, چوریاں کی تھی, میرٹ کے اوپر ان کے اوپر کیسز بنے تھے. جی دیکھیں ڈان لیگز, مراد صاحب نے بالکل ٹھیک کہا تھا. ڈان لیگز میں کیا تھا ایکچولی, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا تھا, باہر کی دنیا کو کہہ رہے تھے کہ جی جو امریکہ فرما رہا ہے کہ جی پاکستان کی آرمی جو ہے وہ ادھر کر کچھ اور رہی ہے اور ادھر بتا کچھ اور رہی ہے. جب آپ پوری دنیا میں, دنیا کے سامنے, جی ابھی ان سے فتوے لے لیں. جی آپ بولتے رہے, جی میں خاموش ہو گیا ہوں. جی آپ. اچھا خٹک صاحب, وہ ویسے میرا آپ سے اس پہ سوال یہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ جو اس وقت بات ہوئی نا, چلیں آپ نے جو بھی آپ کا اس پہ ایک اپنا ورژن ہے ڈان لیگز کے حوالے سے, وہ کہتے ہیں ابھی بھی آپ لوگ بھی تو بیرونی دنیا کو کہہ رہے ہیں نا پاکستان میں نظام ٹھیک نہیں ہے, امریکہ میں, برطانیہ میں, IMF کے آگے. کس نے کہا ہے, کس نے کہا ہے؟ مہربانو صاحبہ گئی ہیں ہاؤس آف کامنز. شہباز گل صاحب IMF کے باہر انہوں نے ایک پروٹیسٹ لیڈ کیا تھا تھوڑے ٹائم پہلے. ابھی یہ جو سول نافرمانی کی جو تحریک ہے, جو آپ کہہ رہے ہیں ریمیٹنس نہ بھیجیں, یہ بھی تو ملکی مفاد کے مطلب ڈائریکٹ وہ ہے نا. وہ پاکستانی ہیں. نہیں بالکل پاکستانی ہے, ان کی پاکستانیت پہ ہم نہیں وہ کر رہے, ہم اس طرح کے کسی کے اوپر وہ نہیں سلوگن ایرنگ کرتے. جی آپ بالکل کریں. دو تو ہیں آلریڈی, تیسری اگر آپ بھی فریق بن جائے تو پھر پروگرام کرنا ہمارے مشکل ہوتا ہے. نہیں میں کوئی فریق کسی کے ساتھ نہیں ہوں, میں آپ سے سوال کر رہی ہوں, میں اسی لیے آپ سے پوچھ رہی ہوں. دو تو ہیں نا, اچھا آپ ہماری طرف ہیں. دو ہی ہیں آپ اتنا. جی پہلی بات یہ کہ اگر ہم نے انٹرنیشنلی ہمارے جتنی بھی اوورسیز پاکستانی ہے, جی دیکھیں وہ اس ملک کا ایسڈ ہے, وہ اپنے حلال کے پیسے کماتے ہیں, اس ملک بیچتے ہیں, جس سے ہماری ریمیٹنسز بڑھتی ہے, جس سے آپ کی معیشت چلتی ہے. اگر آپ کے ملک میں ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوگی تو چونکہ وہ وہاں پہ رہتے ہیں, اگر وہ انہوں نے لیٹر لکھ دیا یا وہاں کی پارلیمان کو بتا دیا یا وہاں پہ ممبرز کو بتا دیا کہ ہمارے ملک پاکستان میں ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے, تو کیا یہ پہلی دفعہ ہوئے ہیں؟ کیا بے نظیر بھٹو نے نہیں کہا, کیا نواز شریف نے یہ چیزیں نہیں کی؟ جی دیکھیں جب وہی میں عرض کر رہی ہوں نا کہ وہ لوگ جب ایسی کوئی بات ریموٹلی بھی کرتے تھے نا, تو آپ کہتے تھے یہ دیکھیں یہ لوگ کتنی بڑی غداری کر رہے ہیں. وہ یہ اسی کا تو موازنہ ہے شاہد صاحب, کہ جب وہ لوگ ایسی بات کوئی بین الاقوامی سطح پر اپنے ملک کے ڈیموکریٹک نارمز کے بارے میں, یہ جو میں آپ کو مراد سعید صاحب کا بیان بتا رہی ہوں, یہی تو بات تھی کہ آرٹیکل 6 لگائیں یہ سب کہنے پہ. وہ فرق ہے, میں یہی بتا رہا ہوں, فرق ہے. جی جب آپ سازش کرنا اور بتانا, اس میں فرق ہوتا ہے. سازش اور بتانا کے خلاف, اپنے ہی افواج پاکستان کے خلاف سازش کریں گے تو سازش الگ چیز ہوتی ہے. جی جب آپ دنیا کو بتاتے ہیں کہ جی ہماری فوج جو ہے وہ آپ کے ساتھ غلط بیانی کر رہی ہے, وہاں پہ ہمارے فوجی مر رہے تھے, شہید ہو رہے تھے, جو جنگ تھی, انہی لوگوں
यही लोग हमें उस जंग में लेके गए थे, और फिर कहते कि जी गलत बयानी कर रहे हैं, आपसे डॉलर ले रहे हैं, यहाँ पे कुछ और बता रहे हैं, वहां पे कर कुछ और है। ये साजिश होती है जी। अच्छा, देखिए सही हो गया। अगर आप सिविलियन को मिलिट्री कोर्ट में लेके जाएंगे, आप जब यस्मीन राशिद को, कैंसर की पेशेंट को फेक एफआईआर में, जी देखिए हम कोई फरिश्ते नहीं थे कि लाहौर में प्रोटेस्ट हुआ है, सरगोदा में एफआईआर कर दो, मियावाली में एफआईआर कर दो, वहां पे जंग में एफआईआर कर दो। एक बंदा एक टाइम के ऊपर 50 अजला में उनके ऊपर कैसे जगह, ये ठीक बात है, वैलिड बात है कि वो एक बैक वक्त मुतअद्दिद मकामात पे कैसे हो सकता है मौजूद। ये बात सही है शर्मिला साहिबा। दुनिया को